ہلیلویا ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب اس کی 26ویں آیت سے بیان۔ اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتے نے اسے کہا کہ اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا کہ یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار اس بات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا بانجھ پن، اور یہ اس کا جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری سبھی اطاعت۔ مسیح خدا میرے عزیز بہنوں، آج ہم عالمی سطح پر مذہبیہ عقیدے کی بنیاد پر جو تشدد کیا جاتا ہے نا، اس کی روک تھام کا دن مناتے ہیں۔ ہمارے ملک میں مذہبی عقیدے کی بنیاد پر بہت سارے تشدد ہمیں نظر آتے ہیں۔ حال ہی میں ہمیں جڑامالہ کا واقعہ جو ہمیں نظر آتا ہے، اور مسیح خدا میرے عزیز بہنوں، نہ کہ جڑامالہ کے سے پہلے بھی بہت سارے ایسے حادثات ہو چکے ہیں جن کی بنیاد جو نکلتی ہے وہ مذہبی عقیدہ نکلتی ہے۔ ہماری دعا ہے خدا کے حضور میں جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ خدا ہمیں اپنے ان بھائیوں بہنوں اور اپنے ان لوگوں کے لیے دعا کریں، یہاں تک کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے کیا کرو، دعا کرو۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں ہر طرح کی پریشانی دکھ درد جو کی زندگی میں چل رہا ہے، جس وجہ سے ویسے اقدام اٹھاتے ہیں، ان اقدام کو لیتے ہوئے وہ راہ راست کو اختیار کریں، اور خدا کی تعریف اور ایک رب کو ماننے والے بن جائیں۔ سو مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، آج مقدسہ مریم جو دو عالم جہان کی، دو عالموں کی ملکہ بتائی گئی ہے یا ہمیں سکھایا گیا ہے، اس کے یوم یاد کر دن کو بھی مناتے ہیں۔ مقدسہ مریم کو اس لیے ملکہ دو عالم کہا جاتا ہے کیونکہ مکاشفہ کی کتاب اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ مقدسہ مریم آسمان پر اٹھائی گئی، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر ہے، چاند اس کے پیروں کے تلے ہے، اور سورج کو وہ کیا ہے، اوڑے ہوئے ہے۔ یعنی کہ یہ بات بتاتی ہے کہ وہ آسمان پر بھی ملکہ کا درجہ اسے اختیار ہوا، اور زمین پر رہتے ہوئے بھی آج لوگ اسے ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اسے شفاعت مانگتے ہیں، جو ان کا سامنے نے کہا کہ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو کیا کہیں گے، مبارک کہیں گے۔ سو مسیح خدا میرے عزیز بہنوں، پہلی تلاوت جو اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے لی گئی ہے، ہم نے اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے یہ بات سنی ہے۔ اشعیاء نبی نے کہا ہے کہ تمہارے لیے ایک بیٹا پیدا کیا جائے گا، پیدا ہوگا۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، وہ کوئی اور نہیں ہے، 750 سال پہلے خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے اشعیاء نبی نے یہ گواہی دے دی، یہ شہادت دے دی، یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی سلطنت کیا ہوگی، اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا۔ یعقوب کے گھرانے پر، داؤد کے گھرانے پر وہ کیا کرے گا، سلطنت کرے گا، اور اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا۔ وہ سلطنت کون سی ہے؟ سلطنت ہے کہ وہ سلامتی کا کیا ہوگا، شہزادہ ہوگا۔ سلامتی کی جو سلطنت ہے وہ قطعاً قائم نہیں ہونے والی۔ سلامتی کی سلطنت ان میں قائم رہتی ہے جن کے اندر خدا کا روح ہے، جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر خدا نے اپنا ہی دم پھونکا ہوا ہے۔
وہ سلامتی کو قطن، اس بادشاہ کو قطن ختم نہیں ہونے دیتے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، جبکہ آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا ہے، پہلی خلافت میں بھی ہمیں کہا گیا کہ تمہارے لیے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اور آج کی انجیل پاک میں بھی یہ بات فرمائی گئی ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور کیا کرے گی، ایک بیٹا جنے گی۔ مقدسہ مریم اس اسلام سے، ان تمام واقعات سے کیا کرتی، جب ساروں حال و حوال کو سن لیتی ہے، گھبرا جاتی ہے، ڈر جاتی ہے اور انکار کرتی ہے، کہتی کہ نہیں بھائی، میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی۔ خدا کہتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے کہ بھائی یہ سارا کچھ خدا کی قدرت سے ہے، خدا کی قدرت، خدا کا روح تجھ پر سایہ ڈالے گا اور سارا کچھ ایسا ہوگا۔ تب وہ ساری باتوں کو مانتی کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کی کیا ہو موافق۔ اچھا دیکھیں، یہ سارے واقعات کلام میں لکھا ہوا، یسوع مسیح فرماتی ہیں کہ میرا کلام کل جو گزر گیا ہے، وہ کل اور آج جو چل رہا ہے اور آنے والا کل جو کیا ہے، اب تک کیا ہے، ایک ہے، یکساں ہے، برابر ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میرا کلام کل اور آج اور اب تک کیا ہے، یکساں ہے، ایک جیسا ہے۔ دیکھیں، پرانے عہد نامہ کے مطابق جو شاعر نبی کے صحیفہ میں سے آج ہم نے پڑھا ہے، 750 سال پہلے، یسوع مسیح سے پہلے یہ بات فرمائی کہ پیشنگوئی کے طور پر ایک کواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمینویل ہوگا، اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا، سلامتی کا قطن آخر نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بات پھر 750 سال بعد مقدسہ مریم کو کہی جا رہی ہے کہ تو کیا کرے گی، تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی۔ آج یہ بات مجھے اور آپ کو کہی جا رہی ہے، یعنی کہ کلام کیا ہے، کل اور آج اور اب تک کیا ہے، یہ سب آج مجھے اور آپ کو کیسے کہی جا رہی ہے، سنیں ذرا غور سے۔ آج مجھے اور آپ کی بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ دیکھیں، ہم لوگ ان حادثات کا شکار ہو تو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب حادثات کا شکار ہوتی ہیں، ہمارے اپنے ہی لوگ اکثر اوقات جا کر وہاں پر فوٹوز بہت سارے میڈیا کے کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر چھوڑتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے یہ بات فرمائی ہوئی ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آیا اور اسے کہا کہ مجھے بتا، وہ مالدار آدمی تھا، مجھے بتا کہ میں کیا کروں اے نیک استاد۔ اس نے کہا کہ بھئی کوئی نیک نہیں ہے، نیک ایک ہی ہے۔ نیک کون ہے؟ خدا ہے، اس میں کوئی اور نیک نہیں ہے۔ دنیا داری میں رہتے ہوئے خدا یسوع مسیح باقی سب آدم کی اولاد ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے، حضرت داؤد یہ بات فرماتے ہیں کہ مینوں وچ گناہ دے جمیا میری ماں، یعنی کہ ہم دنیا کے جتنے بھی بشر ہیں، وہ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، کوئی بھی ہے، وہ سب یہ ہیں گناہ کی حالت میں پیدا۔ لیکن بعد اصلی غلام یسوع مسیح جس نے یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ بھائی نیک ایک ہی ہے، نیک کوئی اور نہیں ہے۔ نیک کون ہے؟ خدا ہے۔ اور وہی روح مقدسہ مریم کے بدن میں آج جسے ملکہ نور جہان کا درجہ دیا گیا، وہ روح اس کے اندر ہوتا ہے، اور وہ روح ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب اس آدمی نے یسوع مسیح سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ اس نے یسوع مسیح نے کہا شریعت کی باتوں پر عمل کر۔ شریعت کی باتیں کون سی ہیں؟ کہ تو چوری مت کر، ایک خدا کو مان، اپنے ہمسائے کو محبت کر، جھوٹی گواہی نہ دے، یہ ساری باتیں ہیں۔ اس نے کہا میں ان باتوں پر عمل کرتا آیا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تجھ میں ایک کمی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ایک تجھ میں کمی ہے۔ اس نے کہا کہ کون سی کمی؟ اس نے کہا کمی یہ ہے کہ اپنا سارا کچھ بیچ اور غریبوں میں کیا کر، بانٹ دے۔ آج میرے بہت سارے جو احساس کے طور پر شاید جا رہے ہیں، لیکن زیادہ میں نے دیکھا ہے ہر بندہ وہاں پر جا کر ویڈیو بنا رہا ہے اور نیٹ پر چھوڑ رہا ہے۔ بھئی یسوع مسیح نے فرمایا ہے کلام کے اندر، مقدسہ مریم کو یہ بات کہی گئی کہ تو حاملہ ہوگی تو بیٹا جب اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں تو ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری تو ابھی اس بار زندگی کا آغاز نہیں ہوا، میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یسوع مسیح نے خدا نے کہا کہ بھائی یہ خدا کی قدرت، ابھی خدا کی قدرت یہ ہے کہ ہم جا کر وہاں پر فوٹوز نہ بنائیں، ہم جا کر وہاں پر اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، جس طرح یسوع مسیح نے کہا تھا کہ بھائی جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سارا کچھ بیچ اور غریبوں میں کیا کر، بانٹ ڈال۔ آج ہمیں یہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں وہاں پر نہیں جا سکا کیونکہ میرے پاس کچھ تھا نہیں، میرے پاس دعا ہے جو میں یہاں سے لگاتار اپنے بھائی بہنوں کے لیے کر رہا ہوں۔ میرے بشپ صاحب وہاں پر گئے ہیں، میرے فادر صاحبان وہاں پر گئے ہیں، میرے محسن وہاں پر گئے ہیں، اور جو جا رہے ہیں خدا انہیں برکت دے۔ پاسٹر جمیل ناصر صاحب گئے ہیں، پاسٹر انور صاحب گئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جو بشپ صاحبان ہیں، ڈاکٹر بشپ الیاس احمد صاحب وہاں پر گئے ہیں، ہمارے ویری ریورنڈ فادر طاہر راؤ صاحب وہاں پر گئے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ انہیں سب کچھ دیکھ کر احساس اور ان کا ساتھ دینے کے لیے۔
لیکن بہت سارے جو چھوٹے درجے کے لوگ ہیں جا کر وہ اپنے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور بس اپنی فیس بک پہ چڑھا رہے ہیں، جن کے پاس کوئی ناتا تعلق باہر ہے تو وہ کیا کام کر رہے ہیں کہ وہ ان سے پیسے کھینچ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ کلام یہ کہہ رہا ہے کہ کل اور آج رابطہ کیا ہے؟ یکساں میں ہمیں یکساں بننے کی ضرورت ہے۔ جس طرح مقدسہ مریم نے خدا کے روح کو قبول کر دیا، ہمیں خدا کے روح کو قبول کرنا ہے۔ خدا کا روح کہتا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سارا کچھ بیچ ڈال، تجھ میں یہی کمی ہے، اور غریبوں میں کیا کر بانٹ دے، پھر تو کامل ہوگا۔ اگر میں یا آپ ہم ان بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مدد یہ ہے، کیونکہ ہم سب غریب غربا لوگ ہیں، ہم گھروں میں رہ کر ان کے لیے دعا کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ ہاں جو کچھ ہم اپنی پاکٹ سے کر سکتے ہیں ان کے لیے ضرور کریں، پھر خدا کا کلام پورا ہوتا ہے، پھر ہم کامل بنتے ہیں۔ لوگ جا رہے ہیں، دیکھ کر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کچھ دے رہے ہیں نہیں دے رہے، اگر منگوا رہے ہوں گے لا رہے ہوں گے، ان میں سے آدھا کھا جاتے ہوں گے اور آدھا دے جاتے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے ان لوگوں کے لیے کہ خدا جس طرح مقدسہ مریم پر تیرا پاک روح اتر آیا، ہم پر بھی تیرا پاک روح اتر آیا، کیونکہ تیرا پاک روح کہتا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سارا کچھ بیچ ڈال اور غریبوں میں بانٹ دے، پھر تو کامل ہوگا۔ خدا مجھے رات کی توفیق دے کہ ہم ایسا کر کے خدا کی قربت کو حاصل کر سکیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔